ہوتا ہے اور بڑے خطرات سے وہ بچاتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں. معلوم ہوا کہ جو ہدایت کی درخواست کی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اس کا اجمالی نقشہ تو یہاں سامنے رکھ دیا گیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کرو، یہی ہدایت ہے. اور جب یہ ہدایت تم کو مل جائے گی اپنے رب کی طرف سے تو تم کامیاب قرار دیے جاؤ گے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم، تو یہاں لفظ لائے ہیں ھدی من ربہم. من ربہم کا لفظ ان کے رب کی طرف سے ہدایت ہے. ارے بھائی یقین تو ہم نے کیا، نماز ہم پڑھ رہے، روزہ ہم رکھ رہے، زکوٰۃ ہم دے رہے، تو ہدایت تو ہم نے اپنی محنت سے حاصل کی. لیکن یہاں من ربہم کا لفظ بتانا اس بات کی طرف ہے کہ یہ توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے ہوگی. سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسان تو بہت سے پڑے ہوئے ہیں، ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن بہت سے ہیں کہ عقل مندی کے باوجود، علم اور فضل اور کمال کے باوجود اگر ان کو ایمان نہیں حاصل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی ہے. تو اس واسطے توفیق بھی انہی کی طرف سے ہے، اور پھر راستے کا اتنا روشن ہو جانا کہ آدمی کہیں بھی اس کا قدم نہ ڈگمگائے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم برابر ہے ان کے تعلق سے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو غم میں نہیں پڑنا چاہیے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب آپ اپنا وقت نہ ضائع کریں، ان کو ڈرائیں نہیں، وہ تو ایمان لانے والے نہیں. یعنی اس لیے کہ اگر یہ مقصود ہوتا تو کہا جاتا سواء علیکم، برابر ہے آپ کے لیے، چاہے ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں. لیکن فرمایا سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے چاہے ڈرائیں نہ ڈرائیں، لیکن جہاں تک آپ کا کام ہے وہ آپ ڈراتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈرانے والے کا خود فائدہ ڈراتے رہنے میں ہے، اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے، اس کی رسپانسبلٹی یہی ہے. مثلا اگر ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں تو دعویٰ کا کام کریں گے، تعلیم کا کام کریں گے، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اس پر اس کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعوت دیتے رہیں، ہم تبلیغ کرتے رہیں، تعلیم دیتے رہیں، یہ ہمارا کام ہے اور اس کا اجر ہم کو ملتا رہے گا. کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اجر اس پر موقوف نہیں. اس بات سے نبی کا کام جو ہے وہ ڈراتے رہنے کا ہے. ہاں جس بات کی اطلاع دی گئی وہ یہ کہ اگر نہیں مانے تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں نبی امت کے تعلق سے جو مہربانی اس کے دل میں ہوتی ہے وہ ماں باپ کے دل میں جو اولاد کے تعلق سے مہربانی ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. نبی کے دل میں بے انتہا شفقت اور بے انتہا رحمت نبی کے دل میں ہوتی ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو رؤوف مبالغہ کا صیغہ ہے، سپر فارم ہے، رحیم بھی مبالغہ کا سپر فارم ہے. اصل تو یہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمانا کہ وہ تمہاری گویاوں کا یہ کہ برائی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور نہایت حریص ہیں اس بات کے تعلق سے کہ تم کو ہدایت مل جائے، کیونکہ وہ رؤوف الرحیم ہے. تو رؤوف الرحیم ماں باپ کو نہیں کہا جاتا، نبی کو کہا گیا. تو اس لیے ان ماں باپ کے دل میں اولاد کے تعلق سے جتنی شفقت ہوتی ہے نبی کے دل میں اس سے کہیں زیادہ شفقت اور رحمت ہوتی ہے اپنی امت کے تعلق سے. اب قدرتی طور پر نبی جب اصلاح کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو نبی کو اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے ماں باپ کو تکلیف ہو کہ اولاد کی اصلاح اور ان کی فلاح اور بہبود کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور اولاد بگڑتی چلی جا رہی ہے، وہ مانتی نہیں، تو ماں باپ کو تکلیف ہوگی، نبی کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس غم میں نہ پڑیں، آپ اپنا کام کریں. باقی یہ کہ اللہ کو یہ منظور ہے، انہوں نے چونکہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں ماننا، اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ نہ مانو جاؤ. اب آپ غم نہ کریں، اپنا کام کرتے رہیں. میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ نبی کو تسلی دینے کی غرض یہ ہے، ایک تو یہ کہ نبی محبوب ہیں، اس سے محبوبیت معلوم ہوتی ہے نبی کی. اللہ سبحانہ و تعالی محبت رکھتے ہیں نبی سے، تو محبوب کی تکلیف کو بھی ختم کرنا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کام کرنے والا اگر دل شکستگی کا شکار ہو جائے تو اس کے کام کی رفتار میں کمی آ جائے گی. سمجھ میں آیا؟ ضرورت اس کی ہے کہ اس کا حوصلہ بلند رہنا چاہیے، کہیں بھی جا کر اسے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کام کرتا رہے.
اس واسطے نبی کو تسلی بار بار دی گئی قرآن شریف میں، آپ غم نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، قصور ہے تو ان کا ہے، تو تاکہ ان کی جو وہ حوصلہ ہے کام کرنے کا وہ کہیں بھی پست نہ ہو۔ ان الذین کفروا سواء، جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مہر لگانے کے معنی یہ ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات سنائی نہیں دے رہی ہے، بات جو ہے وہ جو چیز ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر دیکھنے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہا، کان کھلے ہوئے ہیں مگر سننے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہا، اور اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوتا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو ایک بات کہتے ہیں، اس نے سنی انسنی کر دی، آپ کہتے ہیں کان پھوٹ گئے، اتنی مرتبہ تم سے میں نے کہا نہیں سنتے تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ اس کے معنی کیا ہے کہ بھئی جب کان کھلے ہوئے ہیں تم نے میری آواز کو سن لیا تو سننے کا جو فائدہ ہونا چاہیے کہ اس کو قبول کر لیا جائے وہ تم نے نہیں کیا، تو اس کی اس صلاحیت کا ختم ہو جانا سننے کی، کہ سننے کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ اس کو نہیں پہنچ رہا ہے، دیکھنے کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ اس کو نہیں پہنچ رہا ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ نے مہر لگا دی۔ کیا مطلب؟ اب وہ اس کی صلاحیت کام نہیں کر رہی، دیکھنے کی صلاحیت۔ لہم قلوب لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، فرمایا کہ آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں سینے میں دھڑک رہے ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ان اعضاء کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اسی کا نام یہاں قرآن پاک میں مہر لگانا ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جب اللہ نے فرما دیا مہر لگا دی تو پھر اب ان کا کیا قصور رہا، اس واسطے ان کو عذاب دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، قصوروار تو وہ نہ ہوئے، اللہ نے مہر لگا دی وہ چھٹی ہو گئی۔ تو یہاں یہ بتلا دوں کہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے اطلاع دینا ہے ان کے اپنی حالت کا، نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ مہر لگا دی اس واسطے ویسا نہیں کریں گے، مہر لگنا بعد میں ہے ان کے فیصلے کی وجہ سے۔ اس کی ایک مثال ہے، مثلا ایک بیمار ہے، مریض ہے، معالج ڈاکٹر دیکھ کر یہ کہے بھائی یہ کل تک مر جائیں گے، اور وہ کل کو دوسرے دن مر جائے، تو کوئی بھی آدمی ڈاکٹر کا ہاتھ نہیں پکڑے گا تیرے کہنے سے مر گیا، یہ کوئی نہیں کہے گا، سمجھا یہ جائے گا کہ ڈاکٹر بڑا ماہر ہے، اس نے مریض کی حالت کو دیکھ کر پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ یہ مر جائے گا، تو مرنا اس کی اپنی حالت کی وجہ سے، ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے نہیں۔ ٹھیک یہاں یہی صورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ علم صحیح بتلا رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب اللہ نے فرما دیا کہ بھئی چونکہ انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا کہ نہیں مانیں گے تو اللہ نے نبی ان کی صلاحیت کو اس ناکارہ کر دیا ہے، تو وہ اطلاع ہے ورنہ سبب نہیں ہے ان کے نہ ماننے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ختمہ کا تعلق قرآن شریف کے اندر دوسری جگہ لفظ تباہ کا لفظ بھی ایک ہی معنی ہے، تباہ ہو یا ختمہ ہو، مہر لگانا۔ مہر کی نسبت دو چیزوں کی طرف کی گئی ہے، ایک ہے دل اور ایک ہے کان، کہ ان پر مہر لگا دی گئی۔ جہاں تک آنکھوں کا تعلق ہے اس پر مہر کی بات نہیں کہی گئی، اس پر پردہ ڈالنے کو بات کہی گئی۔ اصل یہ ہے کہ جہاں تک کان کا تعلق ہے وہ اس کے واسطے تو یہ ہے کہ آنکھ اور کان میں اور دل میں فرق ہے۔ آنکھ کی تو ایک لمیٹڈ ایک اس کی وہ ہے یوں کام کرنے کا دائرہ، کہ جب اس کے سامنے کوئی چیز آ جائے گی ٹھیک اس ڈائریکشن میں جبھی آنکھ اس کو دیکھ سکے گی، ادھر کی چیز کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ادھر کی چیز کی آنکھ نہیں دیکھے گی، پیچھے کی چیز کو آنکھ نہیں دیکھے گی۔ لہذا آنکھ پہ تو جہاں پردہ پڑا جو سامنے کا حصہ ہے تو وہ سامنے کی چیز نظر آ سکتی تھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ جہاں تک کان کا تعلق ہے اس کے بعد سے کوئی متعین ڈائریکشن نہیں ہے، پیچھے سے آواز آ رہی تو سن رہا، ادھر سے آ رہی تو سن رہا، ادھر سے آ رہی تو سن رہا، ادھر سے آ رہی تو سن رہا، تو وہاں پردہ کام نہیں کرے گا، وہاں یہ کہ اس کی صلاحیت کو ختم ہو جانا جو ہے وہی دراصل اس کو جس کو مہر کہا گیا وہ اس لیے ختمہ کی نسبت اس کی طرف کی گئی۔ یہ حالت دل کی ہے کہ دل اپنا کام کرتا ہے، اس کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں کہ ادھر سے بات آئے گی تو دل اپنا کام کرے گا تو نہیں کرے گا، اس لیے وہاں لفظ لائے گئے ختمہ، کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور آنکھوں کے تعلق سے فرمایا غشاوہ وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، میں نے کہا تھا پورے ایک رکوع کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کہتے تو یہ ہیں کہ مانتے ہیں ہم لیکن حقیقت نہیں مانتے۔
فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے آمنا باللہ کے بعد جو لفظ آئے وما ہم بمومنین، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے اس کو کہا جائے گا حصر، ہے صاد اور رے۔ حصر کے معنی یہ آتے ہیں کوئی چیز جو ہے وہ متعین طور پر اس طرح کہہ دینا کہ کوئی جز اس کے حد سے باہر نہ نکل کر جائے، اس کو حصر کہتے ہیں۔ وما ہم بمومنین، یہ انداز ترکیب اس کی جو نحوی ہے اور عربی گرامر کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ متعین طور پر یہ بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے، مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کچھ ایمان لے آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے نہیں، ہرگز ایمان نہیں لائے، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن حقیقتاً ایمان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دھوکے بازی کرتے ہیں اور ایمان والوں سے۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ دھوکہ دینا اپنے آپ کو کیوں ہے؟ اس واسطے کہ جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا تعلق، ان کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو تو اگر ذرا بھی کوئی مانے کہ اللہ کسی ذات کا نام ہے تو وہاں اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو مگر ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کوئی کر سکتا ہے، فرمایا کہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایک وقت تک دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ آدمی دوسروں کو دھوکہ دیتا رہے یہ کبھی نہیں ہوتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دھوکہ کھل جاتا ہے، اور جس روز دھوکہ کھلتا ہے اس روز اس دھوکے باز کی خیریت نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہا گیا کہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا ان کو شعور نہیں ہے۔ آج ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس دھوکے بازی میں فائدہ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کی سارے فائدے جو ہیں نقصان سے بدل جائیں گے اور سب سے زیادہ نقصان میں یہ ہوں گے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری اور روگ ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے۔ روگ اس لحاظ سے کہا گیا کہ جب آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بخار ہو جائے، بدن میں درد ہو جائے، تو اس کو چین ہوگی؟ ہر وقت بے چین ہوگا نا۔ منافق کی حالت یہی ہوتی ہے، منافق کو کسی وقت چین نہیں آتا۔ کیوں؟ اس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میری حقیقت کھل نہ جائے، تو میرا راز فاش نہ ہو جائے، اس میں وہ بے چین رہتا ہے۔ ایک کافر ہے کھلے طور پر اپنی جگہ مطمئن ہے، اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ بات نہیں ماننی۔ ایک مومن ہے، اس نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ بات مان لی ہے، غلط ہو صحیح ہو اس کو اطمینان ہے۔ لیکن منافق چونکہ بے اطمینان کی حالت میں ہے تو وہ ماننا بھی نہیں چاہتا اور کہہ ہی رہا ہے کہ میں مان رہا ہوں، وہ بے چین ہے اسی طرح جس طرح ایک بیمار بے چین رہتا ہے ہمیشہ۔ اس لیے کہا گیا ان کے دلوں کے اندر روگ لگا ہوا ہے، بیماری لگی ہوئی ہے۔ اللہ میاں نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ ڈرتے ہی رہیں گے اس بات سے کہ کہیں ان کا راز نہ کھل جائے۔ اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک جھوٹ عذاب کے اسباب میں سے ہے، تو منافق جو بدترین عذاب میں مبتلا ہوں گے اس لیے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایمان کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں، مذہب کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جھوٹ اپنی ذات سے ویسے ہی برا، اللہ کو ناپسند، اور وہ جھوٹ جب دین کے معاملے میں ہو تو ظاہر ہے کہ وہ جرم بڑھ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ بہت بری بات ہے۔ اور اسی واسطے مشرکین مکہ جن کے لیے 2 آیتوں میں تذکرہ آ چکا، کافر تو تھے، ان کا کفر ناپسندیدہ ہے، مگر ایک وصف ان کے اندر تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ آپ دیکھیے کہ ابو سفیان کا جو سردار ہے مکہ کے، وہ ملک سیریا کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، بسرا وغیرہ کی طرف جو ابھی بھی سیریا کا علاقہ ہے، تو ادھر گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی بسرا کے حاکم کے گورنر جو حاکم تھا اس کے توسط سے ہرقل بادشاہ روم کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پہنچا۔ ہرقل نے تلاش کروایا کہ بھئی دیکھو یہاں اس علاقے کے کچھ قافلے آئے ہوئے ہیں کیا، تو تاکہ ہم تحقیق حال کریں کہ جس نے یہ خط لکھا ہے وہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا حالات ہیں۔ تلاش کیا گیا تو ابو سفیان کی سرکردگی میں ایک قافلہ گیا ہوا تھا، بلوا لیا گیا دربار میں، پوچھا کہ تم میں لیڈر کون ہے، معلوم ہوا کہ ابو سفیان ہے، تو ابو سفیان کو کہا کہ تم تو آگے کھڑے ہو جاؤ، اور بقیہ کو کہا گیا تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور ان سب سے کہا گیا کہ
تم سنو جو سوال ان سے کیے جائیں گے ان کا جواب یہ اگر صحیح دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. چنانچہ ابو سفیان سے سوالات کیے گئے. ابو سفیان کا کہنا یہ ہے کہ بعض سوالات کے موقع پر میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں غلط گوئی سے کام لے لوں, میں سچی بات نہ کہوں, لیکن پھر دل میں یہ ہوا کہ میرے اوپر جھوٹ کا الزام آ جائے گا, میرے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے جا کر مکے میں کہیں گے کہ ابو سفیان نے بات غلط کہی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے ابو سفیان کی اس وقت, اور ایک بہترین موقع ہے کہ بادشاہ کے دربار میں اس فرد کے تعلق سے جس سے دشمنی ہے ایک غلط بات کہہ دی جائے, کیونکہ صحیح کہنے میں نقصان ہو رہا ہے ان کا اپنا, لیکن جھوٹ بولنے کو تیار نہیں, اس لیے کہ مکے کے اندر یہ صورت ہو جائے گی کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کافر تو تھے مگر جھوٹے نہیں تھے, اس واسطے ان کا کفر ہی بس ان کو مجرم قرار دے رہا ہے. لیکن یہاں منافقین کے تعلق سے فرمایا بما کانوا یکذبون, ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, جب ان سے کہا گیا کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اور یہی صورت ہے ہر ایک منافق کی آج بھی. یعنی عجیب بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کے نفاق کی وجہ کیا تھی؟ منافقوں کے نفاق کی وجہ ان کی اپنی کمزوری کا احساس تھا, اور وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اگر کسی سے کھلے طور پر ٹکر لی تو ہمارا نقصان ہوگا, لہذا دونوں سے بنا کے رکھو. تو کمزور آدمی ایسا سوچ سکتا ہے, جس کو اپنی طاقت کا احساس ہے وہ ہرگز یہ کام نہیں کرے گا, وہ تو یہ کہے گا ایسی تیسی, ہم تو ہمیں جو بات کہنی ہے صاف کہنی ہے, دیکھیں گے جو ہوگا. کمزوری کا جس کو احساس ہو وہ ہر ایک سے بنا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. آج سپر پاور ہیں وہ بھی نفاق اور ہپوکریسی کے اندر موجود ہیں, اپنی طاقت کے احساس کے باوجود جو ہے وہ ہپوکریسی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا میں فساد کے ذمہ دار یہ سپر پاور, لیکن ہر جگہ جو روپ دھارتے ہیں وہ یہ کہ ہم تو مسلح ہیں, ہم تو مسلح ہیں, ہم تو مسلح ہیں. ہمارے تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہے, کیا بولتے ہیں وہ انسانوں کی مصائب کی وجہ سے اور آفتوں کی وجہ سے اور پریشانیوں کی وجہ سے, تو ہم تو پریشان ہیں, اس واسطے ہم ساری محنت کر رہے ہیں, حالانکہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس وقت کے منافق اور آج کے منافق میں فرق ہے کہ ان کو کمزوری کا احساس تھا تو نفاق کر رہے تھے, لیکن آج جن کو اپنی طاقتوں کا زعم ہے وہ پھر بھی نفاق کے اندر مبتلا ہے. اس لیے کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے تھے ہم تو مصلح ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ, خوب سن لو یہی مفسد ہیں لیکن اس کا ان کو شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جس طرح سے اور لوگ ایمان لائیں کھلے طور پر. ایک مومن ہے تو مومن کہلاتا ہے, مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, اگر ان سے مال کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو مال دینے تیار ہیں, جان کا مطالبہ کیا جاتا ہے جان دینے تیار ہیں. ایک مومن وہ ہیں, اگر مومن بننا چاہتے تو ایسے بنو. یہ کیا ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ اور صبح کچھ اور شام کچھ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اجی ہم کیا اس طرح مومن بن جائیں جس طرح بے وقوف مومن بنتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ان کی نظر میں یہ بات بے وقوفی کی تھی کہ سارے عرب سے اور ساری دنیا سے ٹکرانے کو تیار ہو گئے اور مومن بن رہے ہیں. ہم ایسی بے وقوفی کا کام نہیں کرتے, ہم تو سیدھی بات یہ سب سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کا کسی کو دشمن نہیں بنانا چاہتے. اس زمانے میں بھی اسی کو عقل مندی کہا جاتا تھا, اسی کو پالیٹکس کہا جاتا تھا, اسی کو سیاست کہا جاتا تھا. بات صاف مت کرو, سب سے دوستی بنا کے رکھو, یہ منافقوں کی چال تھی. آج صورتحال کیا ہے؟ آج ایک طرح سے یہ بیماری ہم مسلمانوں کے اندر بھی لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنی شکل, اپنی صورت, اپنی وضع, اپنے اٹھنا, اپنا بیٹھنا, اپنی چال اور ڈھال اور اپنے اعمال وہ ہم مسلمانوں جیسے کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ وہ کہتے ہیں, انگلش میں ایک صاحب کا قول میں نے سنا تھا اس لیے وہی نقل کر رہا ہوں, ہم آئسولیٹڈ ہو جائیں گے, کیا قیامت آ جائے گی. سمجھ میں آیا؟ اگر تم اس معاشرے کے اندر تم اگر دوسروں سے منفرد ہو گئے تو یہی تو اللہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان بندہ جو ہے وہ اپنی شکل سے, اپنی صورت سے پہچانا جائے کہ مسلمان ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر آج امریکن ہے وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان میں جا کر بھی امریکن سمجھا جائے, ورگز یہ نہیں چاہتا کہ میں وہاں ہندوستان میں جاؤں تو مجھے لوگ ہندوستانی سمجھیں, اس لیے کہ اس کو اپنے امریکن ہونے پر فخر ہے اور خوشی ہے. ایک مسلمان کو اگر اپنے مسلمان ہونے پر ناز ہے اور خوشی ہے اور اطمینان ہے تو وہ کھلے طور پر یہ بات کہے گا کہ میں مسلمان ہوں, اپنے عمل سے, اپنے قول سے اس کو ظاہر کرے گا.
میں نے کل ہی اپنے یہاں کے بچوں کو ایک واقعہ سنایا تھا، نام نہیں لیتا اس لیے کہ وہ بات پھر دوسری ہو جاتی ہے۔ حیدرآباد میں ایک بڑے مالدار فیملی ہے، بڑے ان کے کام ہیں الحمدللہ خیر خیرات کے۔ ان کا ایک بیٹا یعنی اچھا خاصا مالدار گھرانہ، ایک بیٹا قادیانی ہوا۔ میری اس سے ملاقات ہوئی ایک سفر کے اندر، تو میں حیدرآباد ہی جا رہا تھا، تو اتفاق سے وہی کیبن اس میں، تو میں خاندان کو تو جانتا تھا ان کے اور افراد کو، لیکن اس فرد کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے تمہارا؟ ہوا کہ میرا نام یہ ہے فلاں خاندان سے۔ تو میں نے کہا اچھا تو کہاں سے آ رہے ہیں؟ قادیان سے آ رہا ہوں۔ کوئی یعنی حالانکہ قادیانیت جو ہے یہاں جس طرح سے ہم لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی وہ ایک نفرت کی چیز ہے، لیکن اس نے بالکل صفائی سے کہا میں قادیان سے آ رہا ہوں، کانفرنس تھی وہاں۔ تو مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس فیملی کا ایک فرد قادیانی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، تو میں نے پوچھا بھائی آپ کیا کرتے ہیں، کیا بزنس؟ میرا خیال یہ تھا کہ جس طرح اور بھائیوں کی پراپرٹیز ہیں، بزنس ہیں، وہ اس طرح کی ان کے بھی ہوگا۔ تو کہنے لگے میں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ میرے تو بالکل یعنی ایسے کہ جیسے میں کیا بات کہی جا رہی میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی اس خاندان کا ایک فرد ٹیکسی چلاتا ہے کیسے؟ تو میں نے کہا آپ کیوں ٹیکسی چلاتے ہیں؟ تو کہنے لگے میرا گزر بسر اسی سے ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کے خاندان کی تو بہت پراپرٹی۔ کہنے لگے میں نے جو حصہ تھا وہ میں نے اپنا ختم کر لیا ہے اور میں نے اس میں سب کچھ لگا دیا، اور دوسرا فائدہ ایک اور ہے۔ میں نے کہا وہ فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنا لٹریچر ٹیکسی میں رکھتا ہوں، اور جب کوئی مسافر میری ٹیکسی میں بیٹھتا ہے تو میں فوراً ایک فلائر میں اس کو دے دیتا ہوں کہ بھائی آپ بیٹھے ہیں اس کو پڑھ لیجیے۔ اب وہ پڑھنے کے بعد جب کوئی سوال کرنا شروع کر دیتا ہے بس میں پھر اس سے بات شروع کر دیتا ہوں۔ تو مجھے واقعی قادیانیت سے نفرت ہے بے شک، مگر اس قادیانی کی اس بات نے مجھے متاثر کیا کہ بھائی آدمی کو فکر ہو اپنے مذہب کی اور اپنے دین کی، اتنی طلب اور طلب ہو کہ صاحب وہ ٹیکسی کا کام اس لیے اس نے لیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں دین کی تبلیغ کروں گا، اپنے مذہب کی اشاعت کروں گا۔ جب تک یہ انسان کو فکر نہ ہو اللہ کی مدد کہیں کو آنی؟ سمجھ میں آیا؟ ہم تو چھپتے پھرتے ہیں، چھپاتے پھرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے دین کو، تو پھر چاہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمارے دیندار ہونے کے لیے ہماری مدد کرے، یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ منافقوں کی حالت یہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے، تو اللہ سبحانہ اور وہ ان کو بے وقوف کہتے تھے جو کھلے طور پر اعلان مومن بن رہے ہیں، مسلم بن رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں اپنے کو شامل قرار دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خوب سن لو یہی بے وقوف ہیں، اور مگر اس کا ان کو علم نہیں ہے، اس واسطے کہ جب ہوا کیا ہوا، یہی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، منافقوں کو جب نفاق کھلا ہے تو مدینہ کے اندر ان کی 2 کوڑے کی حیثیت نہ رہی، 2 کوڑے کی حیثیت نہ رہی ہے۔ تو یہی ہے وہ بے وقوفی کی بات، جس چیز کو تم عقل مندی کہہ رہے تھے وہ حقیقتاً بے وقوفی رہی، اور جن کو تم بے وقوف کہتے تھے وہ دنیا میں بھی عقل مند رہے اور آخرت میں بھی عقل مند رہے۔ کردار بڑی چیز ہے، اسی لیے قرآن نے اس بے کرداری کو مرض قرار دیا کہ ان کے دلوں میں مرض لگا ہوا ہے، بے کردار لوگ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم مومن بن گئے، مومن نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ بس انشاءاللہ آگے وقت ہو گیا، اور مدرسے کا ڈنر جو ہے لڑائی جاری رہنی چاہیے جب تک تم بدلہ نہ لے لو، یہ ہوا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا سب ختم، میں اپنے خاندان کے فلاں خون کا مسئلہ جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، یہ آپ نے پہل اس طرح سے کی۔ اسی کے بعد اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ الا وان کل ربا من ربا الجاہلیت موضوع، جاہلیت کے زمانے کے سارے سود سب جو ہیں وہ موقوف کر دیے گئے ہیں، اب کوئی سود نہیں، کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا اصل مال بے شک تمہارا ہے، اصل مال سے مطلب کیا ہے؟ $100 دیے، اس پر انٹرسٹ اور سود جو ہیں وہ $125 کر کے لے رہے ہیں، $25 یا $30 یا جو بھی کہیے آپ، لیکن 100 تو اپنے ہیں جو دیے تھے، یہ ہے رأس المال، اصل مال۔ فرمایا اصل مال تمہارا ہی ہے، وہ تم لے سکتے ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ تم دوسرے پہ ظلم کرو کا مطلب کیا ہے؟ سود مت لو۔ تمہارے اوپر ظلم نہ کیا جائے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تمہارا مال بھی نہ دیا جائے جو اصل ہے۔ اس لیے نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، تو مطلب یہ ہے کہ سود لینا حرام، لیکن اصل مال جو قرضے میں دیا ہوا ہے وہ لیا جا سکتا ہے، وہ لیا جائے۔
वो हक है। उसके बाद आपने फरमाया, ए उम्मत, क्या मैंने पहुंचा दिया, यानी मैंने दीन पहुंचा दिया? 3 मरतबा आपने फरमाया। लोगों ने कहा कि हाँ। आपने फरमाया कि ए अल्लाह गवाह रही हो, 3 मरतबा आपने ये बात फरमाई। इसके बाद दूसरी हदीस, मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतअम अन अबी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल खैफ मिन मिना फ़क़ाल नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़बल्लग़हा फ़रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन गैर फ़क़ीहिन व रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला हुव मन अफ़क़ह मिन्हु सलासुन ला यग़िल्लु अलैहिन यानी क़ल्बु मुअमिनिन इख़लासुल अमलि लिल्लाह वन नसीहतु लिवुलातिल मुस्लिमीन व लुज़ूमु जमाअतिहिम फ़इन्न दावतहुम तुहीतु मिन वराइहिम। रावी मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतअम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के अंदर खैफ के पास खड़े हुए। कहां है खैफ? मस्जिद खैफ। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन औ कसय्यिबिन मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर या अय्युहन्नासु रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم.
آیت نمبر 13 اور 14 میں منافقین کی اس حرکت کا تذکرہ تھا کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان سے ملنے کا انداز ان کا دوسرا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے لیڈروں کے پاس، شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میاں ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا مذاق اڑائیں گے، مذاق تو خود ان کا اڑے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں مذاق کرنا کسی کے ساتھ یا مذاق اڑانا، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت کہ جس کو اچھا نہ سمجھا جائے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کسی کے ساتھ مذاق کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا یہ اچھی چیز نہیں، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اصل میں ایک محاورہ ہے، اردو میں آپ کہتے ہیں جیسے کو تیسا، تو اب جیسے کو تیسا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں، تو اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو اس کی برائی کو ختم کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو ہے کہ فرمائش کر دیجیے، سمجھا دیجیے، لیکن اگر وہ اس سب کے باوجود نہیں سمجھ میں آ رہا تو تھپڑ مار دینا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے وہ عمل کہ اگر وہ بغیر اس کو سمجھائے اور بغیر کوئی کوشش کیے ایک چلتے آدمی کو تھپڑ مار دیے تو غلط ہے، لیکن اگر ایک آدمی شرارت کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے اور آپ نے کوشش کر لی اس کو صحیح کرنے کی، نہیں ہو رہا ہے، پھر اگر آپ سزا دیتے ہیں تو یہ کب برا ہوگا؟ تو مار اور مار دونوں یکساں نہیں ہو سکتی، ایک وقت کی مار غلط ہے اور ایک وقت کی مار صحیح ہے۔ ٹھیک یہی صورت یہاں بھی ہے کہ مذاق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اڑاتے ہیں، اللہ میں فرماتے ہیں دیکھو ہم سمجھائیں تم کو، مذاق تمہارا اڑا ہے کہ ان کا اڑا ہے، اس کو آگے کھول رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور یہ اندھے بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شکاری ہے، اب وہ اس نے دیکھا کوئی جانور ہیں تو وہ داؤ میں بیٹھ گیا تاک لگا کے، شیطان نے دیکھا ایک شکاری بیٹھا، بھاگا وہ، اور بھاگنے کے بعد خوش کہ میں نے جان بچا لی، اس کو بیوقوف بنا دیا، دیکھو مجھے مارا نہیں، میں تو بھاگ رہا ہوں۔ یہ پتہ نہیں کہ آگے جال لگا ہوا ہے، آگے جال لگا ہوا ہے، وہاں جا کے پھنس جائے گا تو اب اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جا کے پکڑنے کا کام ہوگا، لے آئے گا پکڑ کر۔ تب اس شکار کا ہنسنا یا اس شکاری کا مذاق اڑانا یہ کہاں کا معقول ہوگا؟ آگے جا کے 2 قدم پتہ چل جائے گا کہ مذاق تو میرا ہی بن گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں برائی کرنے والوں کو موقع دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص نے ابھی جھوٹ بولا اور اللہ میاں نے فوج سے ڈنڈا مار دیا، تو میں دوسری غلطی کی، کھٹ سے ڈنڈا لگ گیا۔ اللہ کے یہاں یہ معاملہ نہیں، موقع دیتے ہیں اس کو۔ موقع جب ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں قطعاً غلط نہیں کر رہا، غلط ہوتا تو میرے ڈنڈا لگنا چاہیے تھا، چونکہ میرے ڈنڈا نہیں لگا میں صحیح ہوں۔ یہ ہے وہ دھوکہ، اور یہ ہے اللہ کی طرف سے ڈھیل۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک غلطی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، وہ کیے چلا جا رہا ہے، اور اب اس کی عقل کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہوا ہے اب تک وہ صحیح ہے، تبھی تو مجھ کو موقع دیا جا رہا ہے بھاگنے کا اور دوڑنے کا۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کی پکڑ ہوگی، اور جب پکڑ ہوگی اس وقت درست کرنے کا موقع نہیں ہوگا، تو اب نقصان کس کا ہوا؟ مذاق کس کی بنی؟ یہ ہے وہ بات۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہی ان کا مذاق بناتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور یہ اندھے بن گئے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے مول لے لیا ہے۔ مول لینا جانتے ہیں آپ؟ کسی کو پریشانی میں دیکھیں تو آپ کہتے ہیں میاں تم نے کیا مصیبت مول لے لی؟ تو مول لینے کا وہاں معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ڈالر خرچ کر کے، سمجھ میں آیا، اور مارکیٹ میں جا کر کے وہ مصیبت خرید کے لائے تھے۔ مول لینے کا لفظ اس موقع پر بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے بلا ارادہ یہ چیز ہوئی ہے، تم نے سوچ سمجھ کر کے یہ فیصلہ کر کے یہ برائی اور مصیبت اپنے سر پہ کھڑی کی ہے۔ تو یہاں بھی حاصل یہی ہے کہ یہ
ہدایت اور گمراہی دونوں راستے تمہارے سامنے تھے. کوئی مجبوری نہیں تھی کہ تم اس راستے مت چلو اس راستے چلو. تم نے اپنے قوت فیصلہ کو استعمال کر کے اور بالارادہ جو اللہ نے انتخاب کی طاقت دی ہے انسان کو سلیکٹ کرنے کی، اس سلیکشن کی اس طاقت اور صلاحیت کو استعمال کر کے تم نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو لیا. یہ ہے مول لینا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو مول لیا ہے ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین. تب ان کی تجارت نفع کی نہیں ہے اور نہ ان کو صحیح راستہ بتلایا گیا ہے. نفع کی تجارت نہ ہونے کے مطلب کیا ہے؟ پہلے سمجھ لے جائے تجارت کس کو کہتے ہیں. تجارت اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے $1 ہے میرے پاس، میں ایک تدبیر ایسی کرتا ہوں کہ جس سے کسی کو نقصان نہیں اور وہ میرے ڈالر جو ہے وہ $1.5 بن جائے. کچھ چیزیں آپ لیں گے، کچھ چیزیں دیں گے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کا $1 $1.5 یا $2 بن جائے. یہ تجارت ہے. تو $1 سرمایہ ہے اور 1 سے اوپر جب آپ کو حاصل ہوگا آپ کی محنت سے، اس کا نام نفع ہے. یہ ہے نفع. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا، زندگی دی اور اس زندگی کے ساتھ اس کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں. سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، چکھنے کی صلاحیت ہے، سونگھنے کی صلاحیت ہے. یہ ساری صلاحیتیں کیا ہیں؟ یہ سرمایہ ہے زندگی کا. اس سرمایہ کو کام میں جب اس لگاتا ہے انسان، اگر نفع حاصل ہو رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ تجارت نفع کی ہے، اور اگر ایٹ دی اینڈ انجام کار یہ ہے یا نقصان ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو نقصان میں کہیں. اچھا صاحب، اب یہ صلاحیتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوگا. مقصد اگر حاصل ہو رہا ہے نفع ہے، اور اگر یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے آخر کار وہ صلاحیت ہی سلب کر لی کہ جس کے لیے اللہ نے وہ چیزیں دی تھی. کان کیوں دیے تھے؟ حق کی بات سنو. دل کیوں دیا تھا؟ دماغ کیوں دیا تھا؟ اس حق کو سمجھو. دل کیوں دیا تھا؟ اس حق کو مان لو. آنکھ کیوں دی تھی؟ حق کی بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھو تاکہ باطل کے چکر میں نہ آؤ. یہ ہے وہ صلاحیت سرمایہ، اس کو صحیح استعمال کر رہا ہے. لیکن اگر اس نے صحیح استعمال کرنا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھ تو ہے مگر وہ دیکھ کر کے یہ تمیز کرنا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ ختم ہو چکا. کان تو ہیں مگر سن کر کے یہ فیصلہ کرنا کہ کیا تو صحیح اور کیا غلط ہے، یہ صلاحیت ختم ہو گئی. یہ ہے وہ نقصان جس کو اگر آپ پیچھے لوٹیں جو فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وہ نقصان اب وہ آگے وہ منزل آ گئی ہے کہ انسان کا سرمایہ برباد ہو گیا ہے. اب اس بربادی کا وقت بے شک وہاں جا کے کھلے گا. سمجھ میں آیا؟ وہاں جا کے کھلنا ہے کہ ہم کتنے برباد ہوئے اور کتنے لوٹے اور کتنے کامیاب ہوئے. لیکن بربادی تو اس روز ہو گئی تھی اس کی جس روز اللہ نے اس کی توفیق سلب کر لی تھی. جو توفیق ابھی تک اس کو دی ہوئی تھی اور اس کو استعمال کرے. تو یہ ہے فما ربحت تجارتہم. فرمایا اس کی تجارت نفع کی نہیں، وما كانوا مہتدین، اور نہ ان کو صحیح راستہ بتلایا گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں گمراہی جو ہے یہ بہت کم ہوتی ہے کہ آدمی کو خود پتہ نہیں چل رہا مجھے کیا کرنا چاہیے. زیادہ تر لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس سے گمراہ کرنے والوں نے ان کو بھٹکا دیا ہے. زیادہ لوگ اسی سے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے لیڈر زیادہ ہوتے ہیں کہ یا ان کی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے زیادہ ہوتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ کتنے لیڈر زیادہ ہوتے ہیں؟ ارے بھائی یہاں کا سوال نہیں بندہ خدا سے، ہم لوگ تو سبھی خدمتگار ہیں. جو قائد ہیں جو لیڈر ہیں ظاہر ہے کہ وہ چند ایک ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی قوت فیصلہ کو استعمال کر کے اپنے لیے راستہ متعین کیا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے. اب اگر لیڈر صحیح راستے لا دیں تو یہ پوری قوم صحیح راستے پر چلے گی، اور اگر وہ بھٹکا دیں تو جنہوں نے ان کو لیڈر مانا ہوا وہ تو جدھر کو چلیں گے ادھر ہی ان کو جانا ہی پڑنے گا.
وما کانوا مہتدین کے معنی یہ ہیں کہ ان کو راستہ بھی صحیح نہیں بتلایا گیا ہے. مکے کے اندر ہو یہی رہا تھا. مکے میں یہ تھا کہ سارے رہنے والے جو ہیں عوام، وہ بھی سارے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آقا، ہمارے لیڈر، ہمارے سردار، یہ روسا، یہ کدھر کو جا رہے ہیں. جدھر کو وہ جا رہے تھے بیچاری پبلک ادھر ہی کو جا رہی تھی. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا کانٹا جو ہیں وہ غریب، غلام اور یہ نہیں تھے، وہ وہی تھے سردار آنے مکہ. وہ بگاڑتے ہیں. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی لیے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اب اس کا وہ وقت آنے لگا ہے کہ اب یہ ہلاکت کے اس مقام تک پہنچے گی وہ بستی ہے. مطلب امرنا مترفیہا، فرمایا جو اس میں مٹھ ہوتے ہیں جغادری، ہم ان کو مقرر کر دیتے ہیں کہیں پر ففسقوا فیہا، وہ اس بستی کے اندر فسق و فجور کو پھیلا دیتے ہیں. فحق علیہ القول، اب اس بستی کے تعلق سے اللہ کا وہ فیصلہ جو ہے برق ہو جاتا ہے اور ہم اس کو کچل ڈالتے ہیں. مٹھ جو ہیں لیڈر جغادری، ادھر سے بگاڑ شروع ہوتا ہے. عربی کے اندر ایک مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں. وہاں مذہب سے مراد طریقہ ہے. بادشاہوں کا جو طریقہ ہوگا وہی جیسے 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 راجا ویسے پرجا، آپ نے اردو میں بھی لفظ سنا ہے. تو جس راستے وہ چل رہے ہوں گے پبلک اسی راستے چلے گی. اس لیے جو ہے اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہادی کلمت حق عند سلطان جائر، بہترین جو ہے جہاد وہ کیا ہے؟ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا. کیونکہ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے اس لیے افضل جہاد ہے. دو ہی راستے ہیں، یا مانے گا یا نہیں مانے گا. مان لیا تو خالی بادشاہ نہیں بدلے گا، پورا ملک بدلے گا. اور اگر نہیں مانا تو یہ طے ہے کہ اس کی گردن اڑے گی. تو جس بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کا فیصلہ کیا ہے اس نے کتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور کتنے بڑے خطرے میں اپنے آپ کو ڈالا ہے، اور کتنے بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ہے اصل وجہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے غریبوں کو مت کچھ کہنا، بس جا کے امیروں کے پیچھے پڑنا. یہ ہرگز وہاں مقصود نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ بھئی ایک بادشاہ اگر بدل جاتا ہے تو اس سے پوری قوم بدل جاتی ہے. تو یہاں وما کانوا مہتدین سے اس طرح اشارہ ہے کہ ان کو راستہ بھی نہیں بتلایا گا صحیح، اس واسطے یہ غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا. یہاں ان کی دو مثالیں دی جا رہی ہیں تاکہ دو قسم کے جو منافقین ہیں ان دونوں کی ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. پہلے اس مثال کو سمجھ لیا جائے، پھر اس کو وہاں منطبق کریں گے، فٹ کریں گے انشاءاللہ. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص جس نے آگ جلائی، استوقد نارا، آگ جلائی جنگل کے اندر. آپ دیکھتے ہوں گے عام طور پر جنگل میں آگ جلاتے ہیں کہ بھئی روشنی چاروں طرف پھیل جائے. کسانوں میں تو سردی کا موسم ہے تو تاپنے کے واسطے، اور گرمی میں بھی آگ جلاتے ہیں تو بھئی روشنی چاروں طرف ہوگی تو آسانی ہو. ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، فرمایا جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی، ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان لوگوں کی روشنی لے لی جن کو اس روشنی کا فائدہ پہنچنا تھا. ذهب اللہ بنورہم، ان کی روشنی لے لی. وترکہم، یہاں وہاں تو ہے ضوء اضاءت، اور یہاں نور. ضوء تو ہے باہر کی روشنی اور نور ہے اندر کی روشنی. اس میں نے پہلے بھی کہا تھا دیکھنے کے واسطے دو روشنیوں کی ضرورت ہے. ایک روشنی تو باہر کی اور ایک روشنی ہے اندر کی آنکھ کی. سمجھا؟ جو قدرتی ہے. یہ دو روشنیاں چاہیے. ان میں سے اگر ایک روشنی نہیں ہوگی تو آدمی نہیں دیکھ سکتا. تو نور تو ہے اندر کی روشنی، اور ضوء جو ہے وہ ہے باہر کی روشنی جو آگ کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہے، آگ جلا کر کے.
تو آگ جل گئی، چاروں طرف روشنی پھیل گئی، مگر ہوا کیا؟ اچانک آنکھوں کی روشنی لے لی گئی، اندھے ہو گئے، تو کیا فائدہ ہوا ان کو؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کا نور لے لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اب یہ اندھیریوں میں تامکٹوئیاں کر رہے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک مثال ہوئی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ ابھی آپ کو یاد، اب میں بھولے نہ ہوں گے، ابھی میں نے کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی انسان کو، اور آنکھ، کان، ناک، یہ صلاحیتیں اس کا سرمایہ ہیں زندگی کا، اور میں نے کہا کہ جب وہ